ضحایا یہ ضحیتن کی جمع جیسے ہدیۃ کی جمع ہدایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی العطیرہ، یہ باب عطیرہ کے بیان میں ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ جانور ذبح کرتے رجب کے مہینے میں، مگر وہ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے۔ پھر عہد اسلام میں، صدر اسلام میں مسلمان اللہ کے لیے رجب کے مہینے میں ذبح کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا جائے اور اسے لوگوں کو کھلایا جائے، خاص طور سے فقراء مساکین کو کھلایا جائے، تو یہ ایک نیکی کا کام۔ تو مسلمان صدر اسلام میں یہ کام کرتے تھے، لیکن اس کا وجوب نہیں ہے۔ آگے حدیث شریف آ رہی ہے کہ لا فرا ولا عطیرہ، یعنی نہ تو فرا ہے نہ عطیرہ ہے۔ باقی رجب ہی کی تخصیص نہیں، بلکہ کسی بھی مہینے میں آدمی اللہ کے لیے ذبح کرے، اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرے، پھر خود کھائے، اپنے بال بچوں کو کھلائے، اپنے احباب کو کھلائے، فقراء مساکین کو خاص طور سے کھلائے، تو یہ ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ حدثنا مسدد تحویل السند وحدثنا نصر بن علی عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن ابی الملیح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبیشہ نادى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نعطر عطیرة فی الجاہلیۃ فی رجب فما تأمرنا۔ اس میں امام ابو داؤد کے دو شیخ ہیں، ایک مسدد اور دوسرے نصر بن علی۔ ان دونوں نے بشر ابن المفضل سے اس کی روایت کی۔ المعنی کیا مطلب؟ دونوں کے الفاظ الگ الگ ہیں، معنی دونوں کا ایک۔ بشر ابن المفضل فرماتے ہیں کہ ہم سے خالد الحذاء نے بیان کیا، وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو الملیح سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انا نعطر عطیرة فی الجاہلیۃ فی رجب، ہم دور جاہلیت میں رجب میں عطیرہ کرتے تھے، یعنی رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرتے تھے۔ فما تأمرنا، یا رسول اللہ اب حضور ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، ارشاد فرمایا، اذبحوا للہ فی ای شہر کان وبر اللہ عز وجل واتیمو، اللہ کے لیے ذبح کرو فی ای شہر کان، کسی بھی مہینے میں، رجب ہی کی تخصیص نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرو اور اللہ عز و جل کے لیے نیکی کرو۔ واتیمو، خود کھاؤ اور کھلاؤ۔
لیکن ایسا نہ کرے کہ چن چن کر کے خالی مالداروں کو کھلائے، غریبوں کو بھی یاد رکھے، غریبوں کو بھی دعوت دے۔ وہ دعوت جس میں چن چن کر کے خالی مالداروں کو بلایا ہو، غریبوں کو چھوڑ دیا ہو، تو حدیث شریف میں اسے شر الطعام کہا گیا۔ شر الطعام الذی یدعى له الاغنیاء ویترک المساکین، وہ کھانا شر الطعام ہے، بدترین ہے کہ جس میں خالی مالداروں کو بلایا گیا اور غریبوں کو چھوڑ دیا گیا، مسکینوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا کہ چن چن کر کے خالی کریم لوگوں کو دعوت دیں گے، ہوتا کہ نہیں؟ تو دونوں کو دعوت دے، مالداروں کو بھی اور غریبوں کو بھی دعوت دے۔ قال، اس شخص نے عرض کیا، انا کنا نفرع فرعا فی الجاہلیہ، یا رسول اللہ ہم دور جاہلیت میں فرع کرتے تھے۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ اس کی تشریح نیچے آ رہی ہے۔ فرع پہلوٹے بچے کو کہتے ہیں، جو پہلا بچہ ہوتا تھا اسے کیا کہتے تھے؟ فرع۔ فما تامرنا، تو یا رسول اللہ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ یعنی اونٹنی کے پہلے بچے کو ذبح کر دیتے تھے، پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتے تھے۔ قال، فرمایا، فی کل صائمۃ فرع، ہر چرائی کے جانور میں فرع، یعنی ہر چرائی کے جانور کا پہلا بچہ ہوتا ہے، لیکن اسے کیا کرنا ہے؟ تغزوہ ماشیتوں کا، اسے دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، تغزوہ ماشیتوں کا اور تغزو ماشیت کا، یعنی ہر صائمہ میں ایک فرع ہے، پہلوٹا بچہ ہوتا ہے، جسے تم غذا دو جیسے کہ تم اپنے ماشیہ کو غذا دیتے ہو۔ یہ ترجمہ اس وقت ہوگا جب کہ کیا پڑھیں گے؟ ماشیتہ کا، اور اگر ماشیتوں کا پڑھا جائے تو مانا ہوگا جسے تمہارا ماشیہ، یعنی جو اس کی ماں ہے، وہ غذا دے، یعنی دودھ پلائے، جسے تمہارا ماشیہ غذا دے، یعنی اس کی جو ماں ہے اسے دودھ پلائے۔ حتی اذا استحمل، یہاں تک کہ جب وہ بار برداری کے قابل ہو جائے۔ استحملہ باب استفعال سے ہیں، اس کا کیا معنی؟ بار برداری کے قابل ہو جائے۔ اب کس کی بار برداری کرے؟ قال نصر، نصر کہتے ہیں۔ کون نصر؟ نصر ابن علی، جو امام ابو داؤد کے دوسرے شیخ۔ نصر ابن علی نے کہا، استحمل للحجیج، یعنی حاجیوں کی بار برداری کے قابل ہو جائے۔ ذبحتہ،
اس وقت تم اسے ذبح کرو، یعنی پیدا ہوتے ہی مت ذبح کرو کہ پیدا ہوتے ہی تم اسے فوراً ذبح کر دو، بلکہ پیدا ہونے کے بعد اسے غذا فراہم کرو یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، سواری کے قابل ہو جائے، بار برداری کے قابل ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ بار برداری کے قابل جب ہو گیا تو بڑا ہو گیا، اب اسے تم ذبح کرو، ذبحتہ اسے تم نے ذبح کیا، فتصدقت بلحمہ اور اس کا گوشت تم صدقہ کرو۔ اب کس پر صدقہ کرنا ہے؟ قال خالد، خالد کہتے ہیں، کون خالد؟ خالد الحذا کہتے ہیں، احسبہ قال علی ابن السبیل، میں سمجھتا ہوں، میرا گمان ہے کہ میرے شیخ ابو قلابہ نے علی ابن السبیل کہا۔ قالہ کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ابو قلابہ کی طرف۔ ابو قلابہ یہ خالد الحذا کے شیخ، میرا گمان ہے کہ میرے شیخ ابو قلابہ نے علی ابن السبیل کہا، یعنی اسے صدقہ کرو کس پر؟ ابن السبیل پر، مسافر پر۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خیر، کیونکہ یہ بہتر ہے، یعنی فوراً ذبح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اسے اس کی پرورش کرو، اسے دانہ دو، جب بڑا ہو جائے، سواری کے قابل ہو جائے، اب تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کرو مسافرین پر، ضرورت مندوں پر۔ قال خالد، خالد الحذا کہتے ہیں، قلت لأبی قلابہ، میں نے ابو قلابہ سے پوچھا، کم الصائمہ، یعنی کتنے صائمہ میں ایک ذبح کرنا ہے؟ قال 100، تو کیا فرمایا؟ 100 میں، یعنی 100 صائمہ ہو جائیں تو ایک بچہ اب جو پیدا ہوگا پہلے، اب اسے ذبح کر دے، لیکن فوراً نہیں، بلکہ جب بڑا ہو جائے۔ حدثنا احمد بن عبدہ قال اخبرنا سفیان عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرع ولا عتیرہ۔ سفیان ثوری امام زہری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ فرا ہے نہ عتیرہ، یعنی دونوں منسوخ، نہ فرا ہے نہ عتیرہ، یعنی یہ واجب نہیں، باقی کسی بھی مہینے میں کوئی ذبح کرنا چاہے، کھلانا چاہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کرنا چاہے، تو اس میں کسی بھی مہینے کی تخصیص نہیں۔ کیا خیال ہے معاذ؟ ہاں، ہردم میلاد ہوتا ہے، ہردم دعوت ہوتی ہے۔ ہاں، حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری عن سعید قال الفرع اول النتاج کانا ينتج لهم فيذبحونه۔ یہ فرع کی تشریح امام زہری نے کی، معمر نے امام زہری سے روایت کی، وہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ فرا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا فیض بخون، تو اسے فوراً وہ ذبح کر دیتے تھے۔
تو اسلام نے حکم یہ دیا کہ اسے فوراً ذبح مت کرو، بڑا ہو جانے دو اسے، بلکہ آگے حدیث شریف آ رہی ہے، اس میں تو اور شدت کے ساتھ اس سے منع کیا گیا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن عبد اللہ بن عثمان بن خثیم عن یوسف بن ماہک۔ یہ جیسے نام پڑھا جا رہا راویوں کا، ایسے ہی پڑھیے آپ لوگ، اس لیے غور سے سنیے کہ کیسے نام پڑھا جا رہا ہے۔ عن یوسف بن ماہک عن حفصہ بنت عبد الرحمن عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل 50 شاۃ شاۃ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر 50 بکری میں سے ایک بکری کا حکم دیا، یعنی 50 بکریاں ہو جائیں تو ایک بکری اللہ کے لیے ذبح کر دی جائے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں قال بعضهم، بعض کہتے ہیں الفرا اولو ما تنتج الابل، ثلاثی مجرد بھی پڑھ سکتے ہیں، باوی فعال سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرا اونٹ کا پہلا بچہ۔ کانو یذبحونہ لتواغیتہم، یعنی لوگ دور جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، پھر اسے کھاتے۔ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ، اور اس کا چمڑا درخت پر پھینک دیا جاتا تھا۔ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رجب، اور عتیرہ رجب کے پہلے عشرے میں ہوتا تھا۔ باب فی العقیقہ، یہ باب عقیقہ کے بیان میں ہے۔ بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا سنت ہے، یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، خود ہمارے ائمہ حنفیہ میں حضرات صاحبین کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مستحب، بلکہ بعض لوگوں نے تو صرف اباحت کا قول کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مستحب، اور عام علماء نے اس کو سنت قرار دیا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عطاء عن حبیبہ بنت میسرہ عن ام کرز الکعبیہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن الغلام شاتان مکافیتان وعن الجاریت شات۔ حبیبہ بنت میسرہ ام کرز کعبیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکے کی طرف سے برابر کی 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، یعنی لڑکے کی طرف سے افضل یہ ہے کہ 2 بکری کا عقیقہ کیا جائے، بکرا یا بکری 2 جانور ذبح کیا جائے، اور اس میں مکافیتان کا لفظ آیا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے برابر۔ ایسا نہ کرے کہ ایک جانور تو خوب بڑا لے لیا اور دوسرا والا بالکل بچہ کر دیا ہے، ہاں، بلکہ دونوں برابر۔ اور بعض مقامات میں متقاربتان کا لفظ آیا ہے، یعنی دونوں قریب قریب۔
عمر دونوں کی قریب قریب ہو، صحت کے اعتبار سے دونوں قریب قریب کے ہوں، یعنی ہر لحاظ سے دونوں قریب قریب، اور وقت ذبح میں بھی دونوں قریب قریب ہوں۔ ایسا نہ کرے کہ ایک جانور آج ذبح کر دیا، اس کے بعد پھر سوچا کہ ابھی ایک اور باقی ہے تو فلاں دن مگنی ہونے والی ہے، مہمان آئیں گے تو دوسرا والا اس دن کر دیں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ وقت ذبح دونوں کا قریب قریب ہو، ایک دوسرے سے قریب ہو۔ وعن الجاریۃ شاۃ، اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں سمعت احمد، میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا، وہ فرماتے ہیں مکافیتان، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے کفو ہوں، برابر ہوں۔ تو برابری کی شرط نہیں ہے، بلکہ دونوں قریب قریب بھی اگر ہیں تو بھی کافی۔ ہر اعتبار سے برابری ہونا، یہ ذرا ایسا دو جانور تلاش کرنا مشکل ہے، اس لیے اتنی وسعت ہے کہ اگر دونوں برابر کے نہ ہوں تو زیادہ فرق بھی دونوں میں نہ رہے، بلکہ دونوں قریب قریب کے۔ مکافیتان، مستویتان او متقاربتان، یعنی دونوں برابر ہوں یا دونوں قریب قریب۔ حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابیہ عن سبا بن ثابت عن ام کرز قالت۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ 3 حدیثیں امام ابو داؤد نے تخریج کی ہیں اور تینوں ام کرز ہی سے مروی۔ عن ام کرز قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے ہیں اقر الطیر علی مکناتھا، پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں قرار لینے دو، پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں، ان کے ٹھکانوں میں قرار لینے دو۔ اس حدیث شریف کا کئی ایک مطلب محدثین نے بیان کیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں دور جاہلیت میں جب کسی کو سفر میں نکلنا ہوتا تھا تو وہ کسی بیٹھے ہوئے پرندے کو اڑاتے تھے، اگر داہنے اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ سفر ٹھیک ہے، اور بائیں اگر کہیں اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ سفر ٹھیک نہیں، تو ان کو اس سے منع کیا گیا اور حکم ہوا کہ اقر الطیر علی مکناتھا، پرندوں کو ان کے ٹھکانوں میں قرار لینے دو۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رات میں پرندوں کا شکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ اقر الطیر علی مکناتھا، یعنی رات میں ان کا شکار مت کرو، رات میں انہیں ان کے ٹھکانوں میں قرار لینے دو، شکار کرنا ہے تو دن میں کرو، رات میں انہیں چین و سکون سے سونے دو۔ قالت ام کرز کعبیہ فرماتی ہیں وسمعتہ یقول، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا فرماتے ہوئے عن الغلام شاتان، لڑکے کی طرف سے 2 بکری،
وعن الجاریۃ شاۃ، اور لڑکے کی طرف سے ایک بکری۔ لا یضرکم اذکرانا کننا ام اناثا، تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نر ہو یا مادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ بن ابی یزید عن سبا بن ثابت عن ام کرز قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجاریۃ شاۃ۔ عبید اللہ ابن ابی یزید سبا بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ام کرز کعبیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، وہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں جو ایک دوسرے کے مثل، وعن الجاریۃ شاۃ، اور لڑکے کی طرف سے ایک بکری۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا ھو الحدیث، یہی حدیث ہے۔ وہ حدیث و سفیان وہم، اور سفیان کی حدیث میں وہم ہے۔ سفیان کی حدیث کون ہے؟ پہلی والی۔ کیا وہم ہوا ہے سفیان سے؟ کیا وہم ہوا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ مکافیتان، بتائیے کیا فرق ہوا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ لفظ کا معنی تو ایک ہی ہے۔ واقعی فن حدیث میں ہمارے طلباء کو کوئی بصیرت نہیں۔ یہ سند ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دونوں کی سند پر غور کیجئے۔ سفیان کی جو سند ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابیہ عن سبا بن ثابت عن ام کرز۔ پھر دوسری سند دیکھیے، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ بن ابی یزید عن سبا بن ثابت عن ام کرز۔ کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے؟ کیا فرق محسوس ہوا؟ سفیان نے جب سند اس کی ذکر کی تو کہا ان عبید اللہ بن ابی یزید ان ابیہ ان سبا بن ثابت، مگر حماد ابن زید نے عبید اللہ ابن ابی یزید سے جو روایت کی تو کہا ان عبید اللہ بن ابی یزید ان سبا بن ثابت، یعنی انہوں نے ان ابیہ بیچ میں نہیں کہا۔ حماد بن زید نے ان ابیہ بیچ میں نہیں کہا، بلکہ ان کی سند میں ہے کہ عبید اللہ ابن ابی یزید نے براہ راست سبا بن ثابت سے روایت کی، اور سفیان نے جب عبید اللہ ابن ابی یزید سے روایت کی تو کیا کہا؟ ان ابیہ ان سبا بن ثابت، تو انہوں نے ان ابیہ کا بیچ میں اضافہ کیا، جبکہ صحیح یہ ہے کہ عبید اللہ ابن یزید کو براہ راست سبا ابن ثابت سے سما حاصل ہے، درمیان میں ان ابیہ کا اضافہ نہیں۔ اس لیے امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حدیث یہی ہے اور سفیان سے وہم ہوا، امام سفیان ثوری سے وہم ہوا۔
سمجھ میں آیا کیا عوام ہوا؟ تو سندوں پر پوری نظر ہونی چاہیے، اور آپ لوگوں نے تو سند کو یکسر چھوڑ دیا، بالکل اس کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ایک دم بالائے طاق رکھ دیا ہے نا سند کو، جبکہ ایک بہت عظیم محدث ہیں، ان سے ابو اسحاق ابن ابی فروا نے حدیث بیان کی، اس کی سند ذکر نہیں کی، تو کہا کہ قاتلک اللہ انکا تجینا باحادیث لیس لہا خطب ولا ازمہ، یعنی حدیث سنائی، سند اس کی ذکر نہیں کی تھی، تو کتنی سخت بات کی، کہا قاتلک اللہ انکا تجینا باحادیث لیس لہا خطب ولا ازمہ، تم تو ایسی حدیثیں سناتے ہو جن کی نہ کوئی لگام ہے نہ کوئی باغ ڈور، یعنی سند ہی نہیں ذکر کی تم نے، کس نے کس سے روایت کی؟ اور آپ لوگوں نے بالکل سند کو چھوڑ دیا ہے۔ حد یہ ہے کہ ان صحابی رسول کا بھی نام نہیں ذکر کرتے ہیں جن سے وہ حدیث مروی ہوتی ہے، کتاب تک کا حوالہ نہیں دیتے ہیں کہ کس کتاب میں یہ حدیث ہے، حوالہ دیتے ہیں؟ تو یہ سب غیر ذمہ داری والا کام ہے کہ نہیں؟ حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ عن الحسن عن سمرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حمام فرماتے ہیں کہ ہم سے قتادہ ابن دعامہ سدوسی نے بیان کیا، نام یاد رہے گا کہ نہیں؟ قتادہ ابن دعامہ سدوسی نے بیان کیا، ہاں دعامہ، ہاں، انہوں نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، یہ وہی حضرت حسن بصری ہیں جنہیں خواجہ حسن بصری کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑے محدث تھے۔ تو خطبہ جو ہیں ایک حیثیت سے تو ان کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کی ولایت، ان کا تصرف، ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی جو محدثانہ عظمت ہے، جو ان کی جلالت علمی ہے، جو محدثانہ شان ہے، اس کو تو نہیں بیان کرتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں؟ جانتے بھی نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی، ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، یہ وہی حدیث ہے جس کے تعلق سے ترمذی شریف میں آپ حضرات نے پڑھا کہ سل الحسن ممن سمع حدیث العقیقہ، حسن بصری سے پوچھو کہ عقیقہ والی حدیث انہوں نے کس سے سنی؟ قال من سمرہ بن جندب، فرمایا کہ کس سے سنی ہے؟ سمرہ ابن جندب سے۔ یہ وہی حدیث ہے، پڑھے ہیں کہ نہیں ترمذی شریف میں؟ یاد ہی نہیں ہے کہ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے۔
ارشاد فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے۔ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھی جائے تو جب تک وہ چیز ادا نہ ہو جائے گروی سامان ملتا نہیں، ملتا ہے۔ تو ہر بچہ عقیقہ کے بدلے میں رہین ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے۔ جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے اس وقت تک آفات و بلیات سے اسے نجات نہیں ملتی ہے، چھٹکارا نہیں ملتا ہے، آفات و بلیات سے وہ گھرا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پہلو میں 99 بلائیں پیدا ہوتی، انہی میں وہ گھرا رہتا ہے، گروی رہتا ہے، جب تک عقیقہ نہ کیا جائے چھٹکارا نہیں ملتا۔ تو ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے۔ معاذ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے اس حدیث شریف پر عمل پہلے ہونا چاہیے کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک تشریح اس حدیث شریف کی گئی۔ بعض علماء نے مثلا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ بچہ اپنے والدین کے حق میں شفاعت سے روک دیا جائے گا قیامت کے دن، جس کا عقیقہ نہ ہوا۔ اگر عقیقہ ہوا ہے اور نابالغی میں وہ انتقال کر گیا ہے تب وہ اپنے والدین کے حق میں شفاعت کرے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو اگر عقیقہ کی عمر کوئی پہنچا ہی نہیں، مثلا 7 دن سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے، تب تو وہ نہیں روکا جائے گا، وہ شفاعت کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ناقص اور ناتمام بچہ ہے جو ماں کے پیٹھی میں انتقال کر گیا، بلکہ ابھی اس کی خلقت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ باہر آ گیا، تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے حق میں شفاعت کرے گا۔ یہاں تک کہ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ وہ بچہ اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا، اسے ایسی وجاہت حاصل ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالی فرمائے گا ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک فی الجنہ، اے ناقص و ناتمام بچے جو اپنے رب سے جھگڑا کر رہا ہے، اپنے والدین کو جنت میں لے جا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ، پھر اپنے والدین کو وہ نال میں لپیٹ کر کے اپنے ساتھ وہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بچے کی شفاعت عقیقہ کے بدلے میں مرہون ہے، جب تک عقیقہ نہیں ہوگا شفاعت کی اجازت اسے نہیں ملے گی، اس لیے عقیقہ کر دینا چاہیے۔ تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے۔ ویحلق راسہ، اور اس کا سر موڑا جائے۔ ویدمع، اور اس کے سر میں خون لگا دیا جائے۔ فکانہ قتادہ، خون کیسے لگایا جائے گا؟ فکانہ قتادہ اذا سئل عن الدم،
حضرت قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے جب خون کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کیف یصنع بہ کہ کیسے اسے کیا جائے، قال تو حضرت قتادہ ابن دعامہ سدوسی نے فرمایا اذا ذبحت العقیقہ اخذت منها صوفۃ واستقبلت به اوداجھا، یعنی جب عقیقہ کا جانور ذبح کرنا ہو تو اس کا کوئی بال تم لے لو، یعنی اس کے عقیقہ کا جو جانور ہے اس کا بال تم لے لو اور اس بال کو تم اس کی رگوں کے سامنے کر دو، یعنی ذبح جب کرنا ہے تو ذبح کرنے کے وقت جب رگوں کو کاٹنا ہے تو اس کے سامنے وہ بال کر دو۔ اب ذبح کرنے کے وقت جب خون تیزی کے ساتھ بہے گا تو وہ خون میں بھیگ جائے گا۔ اب اسے کیا کرنا ہے، ثم توزع علی یافوخ الصبی، یافوخ وسط الراس کو کہتے ہیں، سر کا بیچ والا حصہ، پھر اسے بچے کے سر پر رکھا جائے، یعنی وہ بال جو خون سے تربتر ہو گیا ہے اسے بچے کی چاندی پر رکھا جائے، حتی یسیل علی راسہ مثل الخیط، یہاں تک کہ وہ بچے کے سر پر دھاگے کی طرح سے بہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ جب اسے بچے کے سر پر رکھیں گے تو اس میں سے خون اس طرح سے ٹپکے گا کہ خون کی لکیر بن جائے گی دھاگے کی طرح سے۔ ثم یغسل راسہ بعد، پھر اس کے بعد اس کا سر دھل دیا جائے، ویحلق، اور پھر اس کا بال موڑ دیا جائے۔ یہ قتادہ ابن دعامہ سدوسی نے کہا ہے، یہ حدیث شریف کا حصہ نہیں، یہ قتادہ ابن دعامہ سدوسی کی بات ہے۔